کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، تو شم میری رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں کوہ صفا پر پہلا اعلان حق۔ نبوت مل جانے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک پوشیدہ طور سے اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے خلم خلا اسلام کی دعوت دینے کا حکم نازل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ کر قریش مکہ کے بڑے بڑے لوگوں کو آواز دی۔ جب سب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے جو عین قریب تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم اس کا یقین کرو گے؟ وہ سب بولے، کیوں نہیں، آپ تو صادق ہے، آپ تو امین ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، ایک اللہ پر ایمان لاؤ اور بتوں کی عبادت چھوڑ دو، میں تم کو ایک سخت عذاب سے ڈرانے اور آگاہ کرنے آیا ہوں جو بالکل تمہارے سامنے ہے۔ یہ سن کر تمام لوگ سخت ناراض ہوئے اور برا بھلا کہہ کر واپس ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو لہب نے بہت سختی سے کلام کرتے ہوئے کہا کہ سارے دن تمہارے لیے خرابی ہو، کیا صرف یہی کہنے کے لیے تم نے ہمیں بلایا؟ اس کے بعد سے ہی آپ سے دشمنی اور مخالفت کی شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر ان گنت قسم کے جانور پیدا کیے، جن میں کچھ سمندر میں رہتے ہیں، کچھ زمین پر، کچھ فضاؤں میں اڑتے ہیں، کچھ زمین کے اندر اور جنگلوں میں رہتے ہیں۔ گرج کے اللہ کی مخلوق بے شمار ہے، لیکن یہ جانور نہ تو کھانے پینے کی چیزوں کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور نہ ہی اپنی پیٹھ پر لاد کر چلتے ہیں، بلکہ صبح کو خالی پیٹ اللہ کی زمین پر روزی کی تلاش میں نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آ جاتے ہیں۔ غور کیجئے، ان ہزاروں قسم کے جانوروں کے لیے روزانہ روزی کا انتظام کون کرتا ہے؟ قرآن میں ہے، اور کتنے ہی جانور ایسے ہیں جو اپنی روزی اٹھائے نہیں پھرتے، بلکہ اللہ ہی ان کو اور تم کو روزی دیتا ہے۔ قرآن پاک سورہ عنکبوت آیت نمبر 16۔ اللہ کی قدرت، سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں تو ہلاک ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں روزی کی حالت میں بیوی سے صحبت کر لی اور کر بیٹھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کفارہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ کتاب ترمذی شریف، حدیث نمبر 724، روایت حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فائدہ: اگر کسی شخص نے رمضان کی روزے کی حالت میں
بیوی سے صحبت کر لی تو اس پر مسلسل 60 روزے رکھنا، اور اگر اس کی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کر 2 وقت کھانا کھلانا واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان کے آخری عرصے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ کتاب بخاری شریف، حدیث نمبر 2026، روایت امہات المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی غریب کو دینے پر صرف صدقے کا ثواب ملتا ہے، لیکن غریب رشتہ دار کو دینے پر دوہرا یعنی ڈبل اجر ملتا ہے، ایک صدقہ کا، دوسرا صلہ رحمی کا۔ کتاب مستدرک، حدیث نمبر 1476، روایت حضرت سلیمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی سونے چاندی کا مالک ہو اور اس کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن اس سونے چاندی کے پترے بنا کر جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس شخص کا پہلو، پیشانی اور کمر کو داغا جائے گا، جلایا جائے گا، اور یہ داغنے کا، جلانے کا عمل قیامت کے دن تک برابر جاری رہے گا، جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا، پھر اس کا ٹھکانہ جنت یا جہنم ہوگا۔ کتاب مسلم شریف، حدیث نمبر 2290، روایت حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی سورج نکلتا ہے تو اس کے دونوں جانب 2 فرشتے روزانہ اعلان کرتے ہیں، اے لوگو، اپنے رب کی طرف توجہ ہو جاؤ، اپنے رب کی طرف ہو جاؤ، اور مال تھوڑا ہو وہ کفایت کر جاؤ، وہ بہتر ہے اس سے زیادہ مال سے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسری چیز میں مشغول کر دے۔ کتاب مسند احمد، حدیث نمبر 21214، روایت ہے حضرت ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس دن یہ گنہگار لوگ فرشتوں کو دیکھیں گے، اس دن ان کے لیے کوئی خوشی یا کوئی خوشخبری نہیں ہوگی، اور ان کی خطرناک شکلیں دیکھ کر کہیں گے، ہمارے اور ان فرشتوں کے درمیان کوئی آڑ قائم کر دی جائے۔ قرآن پاک، سورہ فرقان، آیت نمبر 22۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اے لوگو، تمہارے رب کی جانب سے تمہارے پاس وعظ اور نصیحت اور سینوں کی بیماریوں کے لیے شفا پہنچ چکی ہے۔ فائدہ: قرآن مجید تمام جسمانی روحانی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ قرآن پاک، سورہ یونس، آیت نمبر 57۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے اور تم کو اللہ کے ذکر اور نماز ادا کرنے سے روک دے، تو کیا اب بھی تم ان باتوں سے باز نہیں آؤ گے؟ قرآن پاک، سورہ مائدہ، آیت نمبر 91۔
شراب اور جوا اتنی بری چیز ہے، اس سے آپس میں دشمنی پیدا ہو جاتی ہے اور آدمی ہر نیک کام کرنے سے رک جاتا ہے، لہذا ان سے بچنا نہایت ہی ضروری ہے۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔